الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. صدق اللہ العظیم. سامعین و ناظرین، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 75 ہے. تو سب سے پہلے جو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس آیت کی درست تلاوت اور اس کے کلمات کی درست ادائیگی، تو اس کی طرف ہم آتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ اور تفسیر پیش کریں گے. تو سب سے پہلے جو کلمہ جس سے آیت شروع ہوتی ہے وہ ہے معون. تو یہاں پر یہ خیال رکھنا ہے کہ اس میں پہلے تا آئی ہے، پھر قا، دونوں میں فرق کرنا ہے. معون، پھر میم، پھر عین. ان یؤمنوا لکم، وقد، یہ قاف ہے، کیف نہیں، قد نہیں کہنا. وقد کان، یہ ہے کاف. فریق منہم، فریق، یہ قاف عربی والا ہے، اور وہی کلمہ ہے جو اردو میں بھی فریق استعمال ہوتا ہے. مگر جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں تو قاف اس کی درست ادائیگی ہونی چاہیے. فریق منہم یسمعون، عین کا خیال رکھیں، یسمعون نہیں کہنا، یسمعون کلام اللہ، اللہ کی لام کو موٹا کر کے کہنا ہے، کلام اللہ. ثم یحرفونہ، یہ ہا ہے، ثم یحرفونہ، یحرفونہ نہیں کہنا. من بعد، عین با کے بعد، من بعد، یہ نہیں کہنا اردو والے. ما عقلوہ، عین قاف، عقلوہ وہم یعلمون، یعلمون نہیں کہنا. اب اس کا آسان اور میسر ترجمہ اللہ فرما رہے ہیں، مسلمانوں کو مخاطب ہے، خیر امت کو مخاطب ہے. حضرات صحابہ کرام سے اللہ کا خطاب شروع ہو رہا ہے. اے مسلمانوں، تطمعون، کیا تم توقع رکھتے ہو، طمع کرتے ہو. یہود کے قصے اور ان کا کردار اللہ کی کتابوں کے ساتھ، اس کو اللہ نے کچھ پہلے بیان کیا، کچھ اس آیت میں ذکر کیا. پہلے جو ان کی شناعات تھیں، منکرات تھے، ان کا ذکر پہلی آیت میں آپ سن چکے ہیں. پہلی آیات میں اس میں ایک اور دوسری شناعت کی طرف اشارہ اللہ فرما رہے ہیں، اور اہل اسلام کو توجیہ ان کی کر رہے ہیں، ان کی تربیت فرما رہے ہیں کہ کیا تم ان
یہود کی شناعتوں کو سننے کے بعد بھی طمع رکھتے ہو، توقع رکھتے ہو ان یؤمنوا لکم کہ یہ تم پر ایمان لائیں گے۔ وقد کان فریق منہم، ان میں سے ایک فرقہ تو ایسا تھا جو اللہ کا کلام سنتے، یسمعون، وقد کان فریق منہم، ان میں سے ایک فرقہ یا ایک فریق یا ایک جماعت ایسی تھی کہ جو اللہ کا کلام سنتے، یسمعون، سنتے کلام اللہ، اللہ کا کلام، ثم یحرفونہ، پھر اسے بدل ڈالتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے آباء و اجداد کو، جو ان کے بڑے تھے، ان پر تورات نازل فرمائی جو اللہ کا کلام ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کے کلام کے اندر تحریف کر دیتے، یا تو اس کے الفاظ کو ہی بدل ڈالتے یا پھر اس کے مدلول اور معنی کو بدل ڈالتے۔ تو یہ مسلمانوں کو ان کی کارستانیوں سے اللہ آگاہ کر رہے ہیں کہ ان کے بڑوں نے اللہ کی کتاب اور اللہ کے کلام کے ساتھ یہ کیا کہ خود تو بدلتے نہیں مگر قرآن کو بدل ڈالو، یہ والی بات ان میں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بد کرداری کا ذکر فرما کے مسلمانوں کو یہ کہا کہ تم جو ان پہ محنتیں کر رہے ہو، ان کی اصلاح کی کوشش میں اپنی توانائیوں کو صرف کر رہے ہو، تو تمہیں اب بھی ان سے توقع ہے کہ یہ تمہاری بات مان جائیں گے اور تمہاری دعوت کو قبول کر لیں گے۔ اس نقطے کو اللہ مسلمانوں کو سلجھا رہے ہیں۔ پھر فرمایا یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، اللہ کے کلام کو سمجھنے کے بعد، اس کی مراد کو جاننے کے بعد، اور اللہ کو ان سے کیا مطلوب ہے اس کو خوب اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد یہ کردار ان کا رہا ہے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور انہیں یہ بھی علم ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ برائی ہے، اچھائی نہیں۔ تو اب اس آیت میں اللہ نے رسول اللہ اور حضرات صحابہ کے زمانے والے یہود، جن میں مسلمان امت کے لوگ خیر امت محنت کرتے تھے اور توقع رکھتے تھے کہ ہماری محنت ان پہ کامیاب ہوگی اور یہ لوگ ہمارے دین میں داخل ہو جائیں، تو انہیں اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ تم ان سے یہ توقع نہ رکھو۔ یہ سوال اللہ نے جو فرمایا افتطمعون، لفظ سوال ہے کیا، تو اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جب ان لوگوں نے اپنے اغراض کی خاطر، اپنی دنیاوی مصلحتوں کی خاطر اللہ کے کلام کو جو تورات کی شکل میں انہیں ملا تھا اس کو بدل ڈالا مگر خود نہیں بدلے، تو کیا ان سے تم توقع رکھو گے؟ تو کلام اللہ سے یہاں مراد تورات ہے، اور سننے سے مراد یہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام جو ان کے پاس آتے اللہ کی باتیں لے کر، یا کچھ اور جو بھی ان کے انبیاء پہ نازل ہوتا، صحف ابراہیم و موسیٰ بھی ہیں، تو ان کا کردار آگے سے یہ رہا کہ کوشش یہ کرتے بجائے اپنے آپ کو بدلنے کے اور اللہ کے احکام کے تابع بنانے کے، یہ اللہ کے احکام کو بدل دیتے۔ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ کلمات بھی بدلتے اور اس کی تفسیر بھی بدل دیتے، یا اللہ کے کلام سے مراد
وہ کلام ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے 70 بندوں کو کوہ طور پر لے گئے، پھر انہوں نے وہاں اللہ کا کلام سنا اور اللہ کے کلام کی مراد بھی سمجھی۔ اب کیا تعریف کی کہ جب وہ قوم کے پاس آئے تو انہیں کہہ دیا کہ آخر میں اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ جو حکم تم سے ادا نہ ہو سکے وہ تمہیں معاف ہے۔ جیسے آج کے کوتاہ ہمت، ضعیف علم اور ایمان والے لوگ قرآن کریم کو اپنی خواہشات کے مطابق چاہتے ہیں کہ اس کی مراد بیان ہو، حالانکہ اللہ کے کلام جب کسی نبی پہ نازل ہو تو اللہ سب سے پہلے اپنے نبی کو اس کلام کی مراد بھی سمجھاتے ہیں، اور پھر یہ انبیاء حضرات کی سنت ہے، سابقہ انبیاء ہوں یا سید المرسلین ہوں، کہ اللہ کے کلام میں اس کے بیان میں بخل نہیں کرتے۔ یاد رکھیں قرآن حکیم میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کا بیان ہوا، کیا وما صاحبکم بمجنون، کہ تمہارا ساتھی کم عقل نہیں، وما ہوا علی الغیب بضنین، اور وہ بخیل بھی نہیں ہے غیب پر، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور اللہ تعالیٰ کے وعدے اور وعیدیں جو اس پہ نازل ہوتی ہیں، یا اللہ کے احکام جو اللہ اس کے ذریعے سے آپ کو پہنچاتا ہے، اس میں بخل نہیں کرتا۔ تو اسی طرح حضرات انبیاء علیہم السلام سابقین تھے۔ تو اس آیت میں ہمارے لیے عبرت یہ ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو اللہ کی مراد کے مطابق سمجھ کر اس پہ یقین کریں، ایمان لائیں، اور اللہ سے جو ہم سے مطلوب ہے اس کو ادا کریں۔ سیدھی سی بات ہے، اپنے آپ کو بدلیں، نہ کہ اللہ کے کلام کو بدلنے کی ہم توقع رکھیں۔ یہی عبرت ہے ہمارے لیے اس آیت میں، اور یہ آیت نمبر 75 ہے سورہ بقرہ کی، جس میں پہلے بھی اللہ نے بنی اسرائیل کے حالات کو اور ان پر اپنے انعامات کو، اور پھر ان کی آگے سے شناعات کو، بدبختیوں کا ذکر کیا۔ تو اس آیت میں خیر امت کو اللہ یہ درس دے رہے ہیں کہ اللہ کے محبوب، مطیع اور مومن بندے وہ ہیں جو اپنی ذات کو اور اپنے آپ کو اور اپنے کردار کو اللہ کے احکام کے مطابق ڈالنے والے ہوں، اور اللہ کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے ہوں، نہ کہ ان کو دلوں میں یہ شیطانی وساوس ہوں کہ ہمیں تو بدلنا نہیں، ہم اللہ کے احکام کو بدلنے کی سعی کریں۔ یہ بدبختوں کا کام ہے، اللہ کے مطیع اور فرما بردار بندوں کا نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں کما حق ہو اپنا مطیع اور فرما بردار اور محبوب بندوں میں سے بنائے، جو اللہ کے حکم کے مطابق اپنے کردار کو، اپنی سیرت کو اور اپنے اعمال کو بدلتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی رضا والی زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔